نہیں پاسے آیا کوئی غم نہیں پاسے آیا جناب غازی عباس دی ذات بواز بلند صلوات عزت بھی بڑی تھی تو مصیبت بھی بڑی آباد کس طرح سے صحن فاطمی ہوا کس کی لگی نظر کہ یہ گھر ماتمی ہوا تو سا دو فکریں تے نہیں بولے یہ فکریں تے غور کرائے خالی مشک پوا کے خیمیوں ٹور آپ سکینہ سبحان اللہ خالی مشک پوا کے خیمیوں ٹور آپ سکینہ بازو کلام تھی گئے دو میں مارے آئنج بے دینہ گلنال حسین لا کے چمویر کوئے آکھے کربل نیرہ سے آیا کربل نیرہ سے آیا عباس دی زاری زندگی وچ بابے دے مرن دے بعد بہوں وڈا ماڑ میری سین کو اپنے بھرا مرشد عباس تے عباس دی زاری زندگی وچ تے خاموش رہی تقدیر رہے در محفوظ سکینہ دے محفوظ رہی تقدیر تے جڈا بائی کٹوا کے زین تجھنیاں تے زینب دا زامن ویر عمران دی پوتری پائیاں ہاتھ وچ کڑیاں گائے امت دے بداول زمین جی پرسوں نمارا صاحب ہون جناب نے سامنے ذاکر اہل بیت جناب ذاکر شوکت عباس اور انہوں کو بعد ذاکر مراتب علی صاحب اور انہوں کو بعد ذاکر وقار عباس تیوری صاحب وہ خطاب فرمائے سن اور آخر تھی جناب مولانا حسن جوادی صاحب آپ فکر وہ خطاب فرمائے سن اختتام مجلس مختصر ماتمداری اور آخر تھی نیاز تسکی تھی ویسی بلندتر صلوات نعرہ تکبیر نعرہ رسالت یک زبان کل ایمان نعرہ حیدری صلوات نبی آسرا کل جہان دا نبی آسرا کل جہان دا نبی دیا سراہ ماں حسین دی ختیجہ آمنہ تے حوا یاسیہ ختیجہ آمنہ تے حوا یاسیہ انہاں دی پیشوا ہے ماں حسین دی نبی آسرا صلوات مریم بھی جان دیئے جنو رب چاوداوے جبریل جیندے بوہے تے بل پچھیاں نہ جاوے خاتون کوئی اے جئی سین دی کی میں ہم سر بنے جیندے قدم اتے
رکھے حسین سر او وارث حیا ہے ماں حسین دی شاست زارا دلال اپنی مادی وجہ دین پنا بے مثال اپنی مادی وجہ پوچھتا صحیح شان میرے جے خاکی بندے آکنوں حجاب کبریا حزاز مصطفیٰ نماز انبیاء ماں حسین دی نبی آسرا صلوات خیرات نہیں میں حق اپنا تے دربار چمنگ دی پیاں میں علم دے شہر دی وارث ہاں وہ متاں سمجھو میں بھول گئی او مینڈے کوئی نہیں مان بھراواں دے تیوں خالی ویں دی پیاں مینڈے کوئی نہیں مان بھراواں دے وہ تیوں خالی ویں دی ایک دفعہ الحمد شریف 3 دفعہ کلہار پڑھ کے بانی ماں بارگاہ ملک قدر حسین تھے جملہ مرحومین آپ نے اپنے مرحومین شہدائے قوم شہدائے ملت جعفریہ باوسی تصدق حسین شاہ پیر سی محمد عباس شاہ سید مسرور شاہ شامل کر کے انہیں روح صلی اللہ صاحب کا بسم اللہ نعرہ تکبیر بلند آواز نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت بلند تر صلوات اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد اور جناب نے سامنے ذاکر البیت جناب ملک مراتب علی صاحب ایک خطاب فرمائے سن ذاکر جناب وقار عباس جوری گزارش کر سن کہ وہ ممبر تے تشریف لیا صلوات محمد و آل بیت محمد نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری حسینیت یزیدیت قاتلان آل محمد لعنت صلوات سارے صاحبان پڑھو اللہم صلی علی محمد کافی سارے بندے بیٹھے ہو سارے صلوات پڑھو سید نام تے اللہم صلی علی عرض کر رہے ہیں مانا کے زمانے کا رہے گا نہ یہ عالم بسم اللہ مانا کے زمانے کا رہے گا نہ یہ عالم ترتیب تمدن کی یہ ہو جائے گی برہم پھر اور کسی رنگ میں ہوگا تیرا ماتم دنیا یہ نہ ہوگی مگر اسلام رہے گا شبیر بہرحال تیرا نام رہے گا دارین کا سلطان حسین ابن علی ہے اور بولتا ہوا قرآن حسین ابن علی ہے مانا کہ مسلمان کی پہچان ہے کلمہ پر کلمے کی پہچان حسین ابن علی ایک مل کے صلوات میرے آقا حسین کے نام بڑے اختصار نال ذاکر صاحب آ گئے میں صرف حاضری درج کراؤں
میرے جسم میں جان جب تک رہے گی میں کرتا رہوں گا ثنا پنجتن کی. یہ قمر صاحب نے لکھے ہوا کسی دا تے ماں آپ میں بڑا پسند ہے تے مڑی تمنا بھی ہونی ہے بجڑی باقی زندگی رہ گئی. میرے جسم میں جان جب تک رہے گی میں کرتا رہوں گا ثنا پنجتن کی. او میں کیا اور میری حقیقت ہی کیا ہے ثنا کر رہا ہے خدا پنجتن کی. مل کے صلوات. یہ حدیثی قصہ اسی روز سنتے ہیں. جس ویلے 5 چادر دے تلے سنبھالے ہو گئے نا قبلہ شاہ صاحب. بی بی ام سلمہ حرم رسول پاک ہے. ٹردے کولان کھڑن عرض کریں دن یا رسول اللہ کیا اجازت ہے میں بھی چادر دے تلے آونجا. میرے آقا نے فرمایا نہیں نہیں ام سلمہ بے شک تو نیکی تے ہیں پر ان چادر دے تلے نئے آسن دی. کیوں؟ فرمائے یہ آلودہ رجس نہیں ہے لوگوں کے ہم جنس نہیں ہے. جبھی تو حرم کو پیمبر نے روکا کہ ہو بعد میں نہ کسی کو بھی دھوکا. کبھی اور کوئی نہ آئے گا اس میں کہ مشہور ہے یہ قصہ پنجتن کی. قبلہ معاشر دا دن ہونے نا لوگ ویندے پہ اسن اپنے اعمال نامے چاہ کے ایک ندا سی انہوں نے روکو انہوں تے سوال کرنا ہے. فرشتے دے سامنے اپنے اعمال نامے پیش کرے سن. فرشتے اعمال نامے دیکھ کے نا انہوں دے پاسے بھکا کے کیڑی گل آکھ سن. او کم بختو مغز نہ کھاؤ خاموشی سے دوزخ جاؤ. کیوں؟ دکھاؤ ہمیں وہ عبادت کہاں ہے عبادات کی جو کہ روح رواں ہے. یہ بے جان روزے نماز تمہاری کہاں بھولوائے ولا پنجتن کی. ہن مل کے ہے بھول کے اپنا حال اور ماضی. ہر کہیں دی تمنا ہے نا جو اللہ راضی ہو جاوے. قمر صاحب فرمائیں بھول کے اپنا حال اور ماضی کرتا ہے اللہ کو راضی. او آدم و حوا کے نالائق لڑکے تو آلے پیمبر کو ناراض کر کے کہاں سے خدا کی رضا ڈھونڈتا ہے. خدا کی رضا ہے رضا پنجتن کی. ہن مل کے ماشاءاللہ زندہ آباد رہو. ایک سونی جی صلوات میرے آقا دے نام تے بس قبلہ بند پردار پہ کرے نا. جڈا دکھ قدرت تقسیم کیتے تلے حصے آن نبیاں وہ جڈا قید نام آیا پرچے تے کل ہستیاں چپ کر گئی.
ڈٹھیا سے پاسے حسنین دنانے تے بہو مشکلہ نظری پیاں وہ خاموش رہے جاتا ہی نہیں کیتے دس خات خاتون دیاں دھی جڈا جڈا دکھ قدرت تقسیم کیتے تے لے حصے آن نبیاں وہ جڈا قید دا نام آیا پرچے تے کل ہستیاں چپ کر گئیں او ڈٹھیا سے پاسے حسنین دنانے تے بہو مشکلہ نظری پیاں وہ خاموش رہے جاتا ہی نہیں کیتے دس خات خاتون دیاں عزادار میرے پیر شبیر دے تغیانی خون دے دریا ویچ گئی لڑ سامان زینب دا وہ کائنات نہیں پورا کار سنگتی جیڑا تھی یا نقصان زینب کدی دین نہ بچدا جے نال نہ ہوندا بھائیو سار اریان زینب دا وہ رہیے بول دینال شرابیاں دے بے حد ارمان زینب دا التماس دعا میرا مالک ان عظیم دن دا صدقہ ملک روز حسین بانی امام بارگاہ حاضرین مجلس میرا مالک زندگی دراز فرما بچینا آباد و شاد فرما جملہ پریشانیاں دور فرما رزق کثیر عطا فرما توفیقات اضافہ فرما اے 10 روزہ مجالس ماتمداری نظر نیاز میرا مالک اپنے دربار قبول و مقبول فرما اے 10 ثواب ملک اظہر صاحب دی جملہ مرومین دی نام عمال در فرما میرا مالک جو بیمارن انہاں شفائے کلی عطا فرما جنہیں بے اولاد ہیں میرا مالک جناب علی اصغر دا صدقہ انہاں نرینہ اولاد عطا فرما پریشان حال مومنین دیاں پریشانیاں دور فرما میرا مالک جن بچے امتحان دیتے ہیں انہاں کامیاب و کامران فرما میرا مالک انہاں نے گھنتے اپنا خصوصی لطف کرم فرما وقت امام دا جزہو فرما سرکار دی امت تک سڑے گراں قائم دائم فرما برائے قبولیت بلندتر صلوات اللہم صلی اللہ محمد وآلہ نعرہ تکبیر اللہ نعرہ رسالت نعرہ حیدری حسینیت حسینیت جزیدیت جزیدیت بلندتر صلوات اللہم صلی اللہ محمد وآلہ افضل ہے کل جہاں میں گھرانہ حسین کا نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا ایک پل میں تھی بس حکومت یزید کی ایک پل میں تھی بس حکومت جدید کی صدیاں حسین کی ہیں زمانہ حسین کا وہ جناب نے سامنے آفتاب و ذاکرین ماتاب و ذاکرین بحر المصائب کر القصائب جناب ذاکر وقار عباس جوہری صاحب ایک خطاب فرمائے سن جناب مولانا حسن جوادی صاحب آپ پکھنا خوراش کرسن کہ وہ ممرتی تشریف لے آسن بدست دعا برائے تاجیل یوسف سیدہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت من الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلا آبائی فی احاد ساعت وفی کل ساعت
من ساعة الليل والنهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه ورزقته وتمتعه فيها طويلا یا کاشف الکرب عن وجه الحسین علیہ السلام اکشف کربی بحق اخیک الحسین علیہ السلام یا ابا الفضل العباس نزیلک حیث متاجات رکابی وضیفک حیث کنت من البلاد یا صاحب الاسر والزمان ادرکنا بحق امک وجدتک فاطمة الزہراء مالک اللہ توڑا ٹرایا قبول فرماؤ مالک اللہ ہرائے و ماتمین اس دنیت مطابق اجر کثیر عطا فرماؤ آل محمد دی عزت صدقہ بانیان دی مسیح جمیلہ نو اپنے عزت والے دربار اچ قبول فرماؤ ملک صاحبان انہوں نے پسران دیئے جملہ محنت لنگر نیاز خرچ خرجات تمام ذاکرین دی پڑھائی اپنے دربار عزت اچ قبول و منظور فرما اس صدقہ مالک انہوں نے گھران تے رحمتان دا نزول فرما آل محمد دی عزت صدقہ اگر تکلیف نہ لیں تو انہوں نے تکلیف و پریشانیاں دور فرما علیم بذات صدور ذات میرا اللہ دلان دے حال زبان تے آمن تو پہلے بہتر جان دیں امام حسین بادشاہ دے ذکر دا صدقہ مجمع حاضر چوں اگر کوئی بے رزقی تو رزق عطا فرما کوئی بے اولاد ہے تو اولاد عطا فرما کوئی کسی مصیبت پریشانی چھے تو بادشاہ پریشانیاں دور فرما آل محمد دی عزت دا صدقہ تمام مریض مومنین نو صحت کاملہ واجلہ عطا فرما مجمع حاضری چھ جملہ مریض مومنین نو صحت کاملہ واجلہ عطا فرما ذاکر پرویز صاحب نو مالک صحت کاملہ واجلہ عطا فرما آل محمد دی عزت دا صدقہ مالک اتنے تک کس ماتمین موت نہ آوے جتنے تک والی کرب و بلا دا روزہ نہ بیکھے بہت بڑی دعا ہے میں سمجھدا مجلس دا حاصل دعا ایو دعا ہے جڑی میں ہن منگن لگا واجب نہیں ہو جب سمجھ کے آمین آکھنا مالک اللہ میرا باوزل شاہ جی ملک ازر صاحب اور تو سب تمام مومنین دا شمار امام حسین بادشاہ دیا زداریں فرما بادشاہ حسین علیہ السلام دا اللہ قائم مولانا جلد از جلد اذن ظہور عطا فرما ظہور تعجیل فرما میں سمیت ہر ماتمین و اس قابل بنا کے امام زمن دی زیارت تم شرف ہو ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم فاستجب دعانا برحمتك يا ارحم الراحمين صلوات صادق آل محمد فرمینے جڑا بندہ ساری ذات تے خلوص نیت نال درود پڑھ دے اور رزق کچھ کمی نہیں آندی نعرہ تکبیر جزاک اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ جزاک اللہ نعرہ حیدری یا علی علیہ السلام حسینیت زندہ باد یزیدیت پاک مخدومہ دے دشمن تلانت پاک سرکار امیر مسلم دے قاتلن تلانت صلوات خاندان رسالت باواز بلند اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بلند صلوات الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام على خیر خلقہ
اشرف الانبیاء والمرسلین صلوات سائیں فرمائیں نو گال کریں دیئے بنیاں وچ حکم ہے کچھ دوستان دا پہ خطبہ ربائی تو کوئی نہیں پہ پڑھ دے تو میں آکھا چلو آج میں حکم پورا کر دے او گال کریں دیئے بنیاں وچ ربائی دی ایک منٹ دی تمہید ہے اگر وہ میں سمجھائی نہیں تو پھر لطف نہیں آتا کتاب دا نام مدینۃ المعاجز آقا ہاشم بہرانی لکھا ہے کہ اللہ دے نبی ممبر پاک تے تشریف فرما ایک بندہ آیا او دے نال ایک 4-5 سال دا چھوٹا جہا بچہ تو سامنے آ کے اللہ دے نبی نو پیا دے میں ایک سوال کرنا چاہنا بادشاہ کیا دس پتہ نہیں کتنے بندے سمجھ سن کتنے بندیاں دے سر دے اتوں نکل جا سی کتنے بندے دعا کر سن میں ہونے ویکھ لینا ہے بادشاہ فرمایا دس ہو سکیا بادشاہ میں 4-5 سال تجارت تے رہا 4-5 سال بعد میں گھر واپس آیا یہ بچہ میری جھولی چاہ کے بیٹھے ہے میں بیوی کو پوچھا ہے یہ کون ہے اس آکھے تیرا پتر میں بات کتاب دی پہ کروں یہ تیرا پتر ہے بادشاہ فرمایا تو پھر مسئلہ کہ اس آکھے جی ادھر رنگ میرے نال نہیں ملدا ادھر چہرے دی شباہت میرے نال کوئی نہیں تو میرے دل وچ کچھ ابہام ہیں جنہاں واسطے میں ممبر پاک دے تقدس دا خیال رکھ کے بات کرنے لگا میرے دل وچ کچھ ابہام ہیں جنہاں واسطے میں حاضر ہو گیا بادشاہ فرمایا ٹھیک ہے تیری بات میں سمجھ گیا تھوڑی دیر انتظار کر دس میں بھی سکنا آج کل حلال حرام دا فیصلہ میرا پتر حسین کر دے سلام ہے دس تو میں بھی سکتا تھوڑی دیر انتظار کر آج کل حلال حرام دا فیصلہ میرا پتر حسین کر دے صاحب کتاب لکھ دیں تھوڑی دیر بعد امام حسین بادشاہ دا قدم مسجد نبوی داخل ہویا کائنات دی کلی رحمت اٹھ کے پتر دے استقبال کیتا ساریاں بندیاں اٹھ کے پاک نبی نال حسین بادشاہ دے استقبال کیتا سارے بہ گئے بابا دل شاہ جی نیئر بھائی حیدر بھائی سارے بہ گئے اے بچہ بیٹھا نہیں چادو جان اے بندہ بچہ بیٹھا نہیں سارے بہ گئے بچہ بیٹھا نہیں بچے ٹرنا شروع کیتا اتھے آیا جتھے سرکار شبیر کھڑے ہیں بچے دوں میں ہاتھ سرکار شبیر دے قدمہ تے لائے حسین بادشاہ نے اکھ چاہ کے ادھے پیو والے پاسے وے کیا ہون داس نہ تو کے آکھے ہے سلام ہے بھائی زندہ باد بھائی ہون داس نہ تو کے آکھے ہے اس آکھے جی میرے دل وچ کچھ ابہامن شاید میرے نال خیانت ہوئی ہے نام خیانت دایا اکبر دے بابے سر چایا اندے پاس دے کیا دن او گال کریں دیئے بنیاں وچ پتہ جیڑی گال دا ہووے پورا حق دار نو دیویے اختر جیڑا حق دار دا ہووے بادشاہ آدن تیری بیوی دا شبیر زامن او دا جرم جے والدہ ہووے کیوں میرے قدمات او ہاتھ لینے جڑا اصل حلال دا ہو زندہ باد علی دیاں جائیاں رازو نے بھائی بسم اللہ کریں بسم اللہ کریں مادر شبیر توریاں زندگیاں دراز فرمائیں توڑے ذوق سلیم اچ مزید اضافہ ہوئے آج دی مجلس دا عنوان میں دعا اچ دست دیتے آج دی مجلس دا عنوان ہے سرکار امیر مسلم ٹھیک ہے جی میں ایک نظم پڑھا لگا تو پھر میں 2-4 جملے بادشاہ دے فضیلت دے پڑھ کے تے 2 شعر قصیدے دے بھی پڑھ سکتا وہ بھی سرکار مسلم بادشاہ تو پھر مصائب بھی میں سرکار مسلم دا تلاوت کرنے لو جی میں پہلی سطر پہ آدھا تسی بڑے پیارے ماحول اچ بیٹھے ہو رہا حسین کی دنیا میں نام مسلم کا رہا حسین کی دنیا میں
نام مسلم کا، کیونکہ عرش سے بھی ہے اونچا مقام مسلم کا۔ زندہ باد زندہ باد۔ جڑیاں گلاں روز پڑھی ہوندیاں ہر بندہ بول لیندا جی، اوکھیاں گلاں تے بولن والےاں نوں سلام ہے۔ رہا حسین کی دنیا میں نام مسلم کا کہ عرش سے بھی ہے اونچا مقام، بابا جی عرش سے بھی ہے اونچا مقام مسلم کا، اگر جلال مرتضیٰ کے روپ میں ڈھلتا تو ہوتا آج بھی کوفہ غلام مسلم کا۔ سبحان اللہ، بابا جی زندگی دراز ہو جائے، بسم اللہ کریں جی، بسم اللہ کریں جی۔ تو ہوتا آج بھی کوفہ غلام مسلم کا، تو ہوتا آج بھی کوفہ غلام مسلم کا۔ میں لفظ امیر دی ترجمانی کرن لگا، سر چامنے تے دیکھنا میرے الپاسے ہیں سب امیر بھی ٹھوکر میں اس کے پاؤں کی، ہوئے ہوئے ہیں سب امیر بھی ٹھوکر میں اس کے پاؤں کی، وجہ کی ہے حسینی ادب کا ہے اہتمام مسلم کا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، حسینی ادب کا ہے اہتمام مسلم کا، اور سلام اس کا ہے واجب ہر ایک پیغمبر پر۔ سلام اس کا ہے واجب ہر ایک پیغمبر پر، کیوں؟ سلام کرتا ہے رب السلام مسلم کا۔ سبحان اللہ۔ ایک شاعر جی شبیع الحسن کاظمی صاحب، اے انہاں دی نظم ہے۔ لو جی میں ایک شعر ہن اپنا سناون لگا تے دعا لمنی ہے جی تواڈے کولوں۔ رہا حسین کی دنیا میں نام مسلم کا، لفظ مسلم تے پوری توجہ۔ تاریخ مسلم بتاؤں جو ایک جملے میں، تاریخ مسلم بتاؤں جو ایک جملے میں، ایک مسلم تھا کوفے کے مسلمانوں میں۔ سبحان اللہ، مصرع دو رامن واسطے سلام ہے۔ ایک مسلم تھا کوفے کے مسلمانوں میں، عام ہستی نہیں، زندگی پا کے سرکار مسلم دی 53 سال، امام حسین علیہ السلام تو 4 سال چھوٹے، ظاہری، میں کیا کہ جی ظاہری، انہاں دا باطن یا اللہ جان دے یا 14 آپ جان دے، قطن کوئی دنیا دار بندہ انہاں دا باطن نہیں جان سکتا۔ ظاہری انہاں دا سن مبارک 53 سال۔ اچھا سرکار دے میں جتنی بھی شان بیان کرنا تے ایک جملہ اے جڑا ہے نا اے من بڑا پیارا ہے، جہندا ہاتھ حسین دا ہاتھ ہوئے۔ اگر کسی نو سمجھ نہیں آئی تو میں بات بول دینا، بادشاہ فرمایا کوفے جاؤ توڑے ہاتھ تے حسین دی بیعت ہومنی، جہندا ہاتھ حسین دا ہاتھ ہوئے، جڑا عباس دا استاد ہوئے۔ پوری ذمہ نال علامہ نجم الحسن قرار بھی ذکر العباس سے لکھے، انہاں کہ بے شک عباس لڑد مولا علی علیہ السلام دواگوں ہیں، لیکن شاگرد جناب مسلم، جنہ دی تاریخ تے نظر ہے، شاگرد جناب مسلم، پھر باقی تمام ہاشمی شاگرد ان سخی عباس، لیکن سخی عباس شاگرد کہنے جناب مسلم۔ کربلائچ سب تو زیادہ ہدیہ جناب مسلم نے، 2 بیٹیاں 6 بیٹے، نسل ہی مک گئی۔ سرکار عقیل دی اولاد دا سب تو زیادہ حصہ۔ لو میں بالکل طولانی گفتگو نہ کراں تو میں قصیدے والے پاسے آنا۔ کون ان جناب مسلم، میں کیا میری اوقات کیا، کم از کم جناب مسلم دی شان بیان کرن واسطے لسان شبیر دا ہونا ضروری ہے۔ حسین ممبر تے ہوئے تے پھر دنیا نو پتہ لگے مسلم کس عزت دے مالک ہے۔ ایک سلوات بلند آواز نال تلاوت فرماؤ تو میں قصیدہ سرکار عقیل علیہ السلام دے بیٹے جناب امیر مسلم، توجہ ہے نا صاحبان، ایک سلوات دی زحمت مزید فرماؤ تو میں قصیدہ سرکار عقیل دے بیڑے دی، سرکار عقیل دے بیڑے دی، سرکار عقیل دے بیڑے دی، بسم اللہ کرنا، مالک زندگی دراز فرماوے، مالک صاحب
سرکار عقیل دے بیڑے دی سرکار عقیل دے بیڑے دی تو گیر جناب مسلم ہے سبحان اللہ سبحان اللہ بھائی سبحان اللہ بھائی مادر شبیر راضی سرکار عقیل دے ویڑے دی توقیر جناب مسلم ہے انج نہیں سارا مجمع بولے تو پھر میں ثانی جناب دی جولیاں دی نظر کرنا توقیر جناب مسلم ہے سرکار عقیل دے بیڑے دی توجہ بھائی سرکار عقیل دے بیڑے دی توقیر جناب مسلم ہے چاچے ہے دردی جرت دی چاچے ہے دردی جرت دی تصویر جناب مسلم ہے سبحان توڑیاں زندگیاں دراز ہوں گے توڑیاں زندگیاں دراز ہوں گے ماں شبیر دی راضی نے یا علی علیہ السلام بادشاہ سرکار مسلم کوئی عام ہستی نہیں آؤ میں ایک سطری تعارف کراونا چاہنا کون جناب مسلم دنیا کے جانے کس عزت دے مالکن انج پاکی عقیل دی زوجہ دی جھولی کو کھال کے رنگ آئے انج پاکی عقیل دی زوجہ دی جھولی کو کھال کے رنگ آئے جی میں زہرہ غازی منگیا انج ہے در مسلم منگیا زندہ باد بھائی زندہ باد بھائی تلگنگ زندہ باد بھائی جی میں زہرہ غازی منگیا انج ہے مسلم منگیا ہے جی میں زہرہ غازی منگیا انج ہے در مسلم منگیا حیدر دیاں پاک دعا ماندی حیدر دیاں پاک دعا ماندی تاثیر جناب مسلم زندہ باد بھائی تھوڑیاں نسلیں تے کرم ہو بسم اللہ کرن جی یا علی علیہ السلام سرکار جناب مسلم دا موازنہ کرنا ہے نا تو پھر غازی سرکار نال کھلار کے بیٹھے میں ہونے تھوڑی دیر پہلے آنے گڈی کتاب جملہ پڑھے بادشاہ فرمائے غازی سرکار تو پہلے باب الحوائج جناب مسلم سر جاونا تے دیکھنا میرے آلے پاس سے کون جناب مسلم دنیا کے جانے کس عزت دے مالکن میں سترہ ہی سمجھاونا چاہنا غازی رانگو بچی دنیا دے اے مرکز پاک وفاماندہ غازی رانگو بچی دنیا دے اے مرکز پاک وفاماندہ اے ماری دی سونی میری سین رکیہ دی سونی تقدیر جناب مسلم ہے بھلو پردہ پیان دو مقتولان دیاں بعد مرن دے دو مقتولان دیاں بعد مرن دے چٹی ڈاڑی آلے بزرگ میری گواہی دے سن بابا جی ہر گھر رچ موت ہے ہسپتالاں سے جڑے بندے گئے نہ مالک انہوں نے صحت کاملہ عطا فرماوے جڑے مریض مومنین او دس دن اگر کسے بندے دا آخری وقت ہوئے نا تو پھر طبیب ڈاکٹر آدن بھئی ہون سارے ہٹ جاؤ ادھے وارثانو بلا کیوں وارثانو اس واسطے بلاؤ کہ وارث اکھیاں تے ہاتھ رکھے وارث اکھیاں بند کر دیں ہون میری گل دا وزن کرنے میں پیاداں دو
مقتولاں دیاں بعد مرن دے تے نہیں ہویا یکھیاں بندے ایک مسلم پتر عقیل دائیں بھی ہزارہ دا دوان دا وارث کوئی نہیں ایک مسلم پتر عقیل دائیں دو ہزارہ دا فردن پردہ پیاں ایک دیا اولاش تے آیا تھی رسیاں وچ پابندے اتے بے دیاں دیاں پچھ دیاں رہیاں یہ تھوں کوفہ کدھر اللہ جانے کئے ہاتھ تے پیر بنائن یا کوئی نہ وارث کوئی نہ آئی جتنا وقت میرے کل بچ گیا میں چاہنا دو وین میں سرکار مسلم دے پڑھ لوں پیغمبر خدا ممبر مصطفیٰ پیغمبر خدا تشریف فرما بندے ایک چور نو پکڑ کے لے آئے چور دے ہاتھ باوج پیچھے بدے ہوئے ہم لوگ منہ تے تماچے پہ مار دے جی میں مسجد نبوی داخل ہوئے بادشاہ فرمایا ہاتھ کھولو میری ستر نو ذہن جاد بھی آئے بھئی بستر تے بھی یاد آوے تو رومن واسطے کافی ہے بادشاہ فرمایا ہاتھ کھولو کائنات دا نبی رو پہ سرکار فرمایا چوری کی تھی اس نا شریع ہاتھ جاری کرو ہاتھ بن کے منہ تے تماچا نہیں مریندا گھٹ بندے سمجھائیں سلمان قریب ہویا قدمان تے ہاتھ رکھ کے مولا یہ تو چور ہے تسی کیوں رو پے ہو سرکار فرمایا یہ دی بے بسی ویکھیے نا تے میں کسے دی بے بسی یاد ہوں فرمائیں نے کس دی فرمایا عقیل دا پتر ہومنے کوفے دا بازار ہومنے ہاتھ بدے ہومنے کوئی سجے ہوں تماچا بھلو وے نبی دیاں جائیں یار بھلو نے جنا 15 رمضان آئی حسین بادشاہ ٹو رہے سرکار مسلم جنہ کوفے آئیں کوفے دے حالات ہی بدل گئے 80,000 بندے بیعت کی تھی آج بھی کوفیاں دے بارے اے جملہ مشہور ہے کوفی لا یوفی اے نہ کوفے علیہ چ وفا کوئی نہیں ابن زیاد گورنر بن گیا پہلا اعلان کیتا جیڑا مسلم نو پناہ دے وے اس دا گھر جلا دے جھولی دراز کرو تو میں ایک دعا مانگ لواں ہر بندہ جھولی دراز کرے میرا اللہ انشاءاللہ پردیس کسے تے اوکھی نہ بڑھائے الہی آمین تو اڈی ہائے بھی آمین ہے میرا اللہ انشاءاللہ پردیس کسے تے اوکھی نہ بنے تے انشاءاللہ اوکھی بن جاوے تے وقت کلا ہوئے جوڑی نال آئی رہن دی جھا کوئی نہ آئی کہیں لے کہیں دروازے تے منت کر کے پیاد ہے میں توڑی نظر اچ مجرم ہو سکتا میرے نال نکے نکے بالیں انہاں دی ماں دور ہے سیدہ دے میرا گھر کوئی نہیں منت لاؤ میرے ہاں بچیاں نو رہاؤ جس دروازے تے جناب مسلم ویندن نا اے دروازہ بند کریں دیں میں آدھا ہے گھران دا دروازہ نہیں جنت دا دروازہ بند کریں دیں اپنے آپ تے جناب مسلم آگئے قاضی شرائع دے دروازے تے اللہ لعنت کرے او ملعون نے جس شبیر دے قتل دا پہلا فتوہ دیتا ہے سرکار نے دروازے تے آکے دکل باب کیتا سید فرمائیں دے قاضی میں مہمان ہاں سیدہ دے تساں بلایا ہے تے میں آیا سیدہ دے میں نہ رہا اتنا منت لا میرے نال چھوٹے چھوٹے بچے انہاں نو ایک لحظہ اندر بچھا میں گلی دا موڑ ولاں وت کڈ چھوڑے موت جانے میرے پتر جانے قاضی دے میرے اپنے چھوٹے چھوٹے بچے سیدہ دے سنجھان میں بطول دے پتر دا وکیل ہاں قیامت دے دن رسول دے متھے لگنے بالآخر ایسا کہ نہیں
اتنے مجبور شلما پیو نہ ہوون جویں جو تیسری منت کرن دا ارادہ کیتے نہ وڈا پتر ہاتھ نپ کے آدھے منت نہ کر سن مٹی تے سما بھلو منت نہ کر سن مٹی تے سما حسین دے وکیل گلی اچ مٹی تے وڈے پتر دی باں تے چھوٹے پتر دا سر رکھیا ہے آسمان والے پاس ویکھ کے پیا دے میرا اللہ جدہ سارے دروازے بند ہو جاویں نہ تیرا کھلا ہے میرا اللہ اتنی منت لا انہاں تے اتنی نیند غالب کر میں گلی دا موڑ ولا پھر اے بے شک جاگ جاویں اگوں کوئی سمن دے وے یا نہ دے وے میرے پتراں دی اپنی قسمت ہاتھ تھلے نہیں آئے پتراں تے نیند غالب آ گئی شبیر سردار دا وکیل ٹر گیا پردیسی مسافر سید ایک دروازے دے باہر بہ کے رومنا شروع کیتا ہے دروازے دے اندروں مومنے دروازہ بھاری نظر آئے اس ایک گل کیتی ہے تے جناب مسلم دا جواب ہے جواب نہیں ہو قیامت ہے اس اکھے پردیسی کوفے دے حالات ٹھیک نہیں پتہ نہیں تو کون ہے جلدی کر اپنے گھر ٹر جا ہو سکدے فوجاں تے نقصان پہنچاون جدیں اسے گل کیتی ہے نہ سید آدھے میرا کوئی گھر ہویا میں ات بان آئی ہائیو میرا اللہ ہائیو تیری غربت تو دارین قربان کراں سید آدھے میرا کوفے کوئی گھر ہویا میں پھر اتھے بان آئی اس حق جندہ گھر کوئی نہیں او تحقہ مسلم ہے سید آدھے دار لہا میں جنت دا سامان بن کے تیرے بیڑے چاہواں میں آدھا بھلو اس پردیس خدمت کی تھی اس مسافر سید دی در لہائش اور اتھاں دسے جناب مسلم کہ مہمان بن کے گر کدائیں بھی جاؤ جتنے تک میزبان تو بہان دا نہ آکھے تسی بیٹھو نہیں یہ تہذیب سکھاونا لگ گھرانے 4 قدم جناب مسلم چاہیں نہ تے میزبان دے انتظار اچ کھڑ گئے نو سکے تو سنٹورو میں آ رہی ہاں سید فرمایا تم اگے چل تے تا میں آواں سید آدھے کھڑی کیوں ہیں مسلم دے پاسے دیکھ کے تے رو کیا دی میں تو سنے ہیں 2 شہزادے بھی نالن سید آدھے نہ روا میں غربت دی وجہ تو سما آیا میں نہ چاندہ من مریندیاں میرے پتر ویکھن آدھے کوئی حکم سید فرمائن جلدی کر مسلح عبادت دے جدہ سانو کوئی دکھ ہوئے نا اساں پھر اس دے نال گفتگو کر دیں سارے دکھ مکوے میں مسلح تے آگئے نماز شروع کی تھی ہر 2 نوافل تو بعد آویا مرشد کوئی حکم پانی لے آواں سید آدھے میرا پتر تسن کھانا لے آواں سید آدھے میرے پتر تسن بکھن میں نہ کھیندا جب تیسری دفعہ تبا پوچھے نہ کوئی اور حکم سید آدھے آخر میں پیوں اتنی منت لانا قاضی شرائری گلی ذرا برکہ پا کے جا ویکھ میرے لال ستے ہوئے اے آدھی میں برکہ پا کے گئیاں 2 رکعت نفل مقائن جدہ مسلم نفل مقائن نہ توہ دے رومن دیاں آوازاں جلدی نہ لٹھے سید آدھے اٹھائیاں آدھی ہاں تو اٹھائیں چھوٹے پتر دے چہرے تے رونق کوئی نہیں ایک بے دے گالے چبائیں پا کے پہ دن پردیس ہے بابا چھوڑ گئے ہے ڈراکلا علاقہ ہے پتہ رس دے دا کوئی نہیں کن منجنا ہے وڈا شہزادہ منہ تے ہاتھ دے کے آدھے اچھا نہ بول متا کوئی ظلم کری واہ بھائی میں وین دے بالکل قریب ہاں ساری رات مسلح عبادت تے گزاری فجر دی نماز پڑھ کے سید فرمینن توا تلوار زرہ امندے اگر تن شوق ہوئے ہاشمیاں دی جنگ ویکھن دا مکان دی چھات تے چڑھ انہاں کے سمجھے میں مجبور ہاں سائیں فرمینن مجبور نہیں میں معمور ہاں میں حسین دے حکم دا پابند ہاں اتنی جنگ کی تھی یہ صاحب کتاب لکھتے ہیں کوفہ دیاں گلیاں کمینیاں دے نجس خون نال بھر دیتی ان آنکھیں انج نہیں اے ہاشمی جوان ہے دھوکھے نال مارو ارمان سے گل دے مسلمان جدن بھی سیدن مارے مارا دھوکھے نال یہ ممبر دی قسم ہے کمینے آدھے نہیں سارے مکان دیاں چھتاں تے کچھ چڑھ جاؤ کچھ تیر لے کے چڑھ جاؤ کچھ نیدے لے کے چڑھ جاؤ اے سوار گھوڑے تھے اس تو اڈے کلو نہیں لمنا سارے یک بار حملہ کرو انہاں یک بار حملہ کیتا ہے اللہ لعنت کرے ایک عورت آئی جیڑی 3 منزلہ مکان تے آئی جندہ دل دکھے میں معافی دیوائے اس چکی دا پوڑ چاہ کے جناب مسلم تے سٹے آئے اتلا ہونٹ شہید ہو گئے دندان شہید ہو گئے مدینے آلے پاس سے منہ کر کے آدھے میں کلہ ہے میری نب گئی ہے تو نامے تیرے نال بہنن
واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ، تو ناویں تیرے نال علی دیاں دیاں انہاں گرفتار کیتے ہے۔ اس جملے واسطے میں ساری محنت کیتی ہے۔ جداں گرفتار کر کے کمینے دے دربار وچ لے آئے نہ سارے سلام کیتے، اے آدن مسلم ساڈے امیر نو سلام کر، جھٹکا دے کے سر نو پیا دے، مالی امیر سوال حسین، میرا امیر حسین تو بغیر کوئی نہیں، نالوں پاسے دے بہنا ہے، دشمن دے دربار وچ مجبور ہو کے بھی تے سلام نہیں کیتا تے تائیں آکھے میرا امیر حسین ہے، میں دکھے پاسے آلی وعدہ پہ کرے نیا قیامت تک تو امیر حسین، میرا حسین غریب حسین۔ اے آدن دارالامارہ دی چھت لے جاؤ، اتھے جا کے مسلم دا سر قلم کرو، ایک گل تا بول کے جواب دو تو میں وین کرا، یہ ہاتھ میرے جڑے، سیڑھیاں چڑھنا اوکھا ہوندہ ہے، جو بات اس دا سیڑھیاں چڑھنا جدے پیریں چ بیڑیاں، جدے ہاتھ بدھے ہوئے ہوئے، جڑا زخمی دھیر ہوئے، 250 پوڑی دارالامارہ دی باروان آدھا ہے میرا سلام ہے اس شہید تے جندہ دارالامارہ دیاں پوڑیاں بار بار متھا چمے، جھڑندہ یا علی کر کے اٹھدا، مکہ والے پاس منہ کر کے آدھا میں کلا ہے میں گزار گیا، تو نہ آویں تیرے نال امن دیاں پلیاں، بھلا ہوئے بھلا ہوئے۔ انہوں دارالامارہ دی چھاتے ہیں، سید آدن میری یہاں 3 گلنا یاد رکھا ہے، میں بانی شریعت ہاں۔ پہلی گل میں چند پیسیاں دا مقروض ہاں، آپ نہیں دیونے، میری تلوار میری ذرہ اس تو زیادہ رقم دی وک ویسے میرا قرض لہا دیونا۔ دوسری گل سرکار فرمائیے، سرکار فرمائے میں کل بھی علی ولی اللہ تے قائم ہیں، میں اج بھی علی ولی اللہ تے قائم ہیں، میری شہادت دا مقصد حسین دی ولایت ہے۔ بادشاہ فرمائے تیسرا پہلے 2 منو یا نہ منو، تیسری میری بات یاد رکھنا، کوئی قاصد بھیجو جڑا مکے مان کے حسین نو دسے مسلم مارا گیا ہے، کوفے دے حالات بدل گئے نہ ہونا میں تے سید آدھے چوتھی وسیعت نہیں منت ہے، آخر تسی آدھے ہو اسی کلمہ گواں، آخر آدھے ہو اسی کلمہ گواں، سید آدھے میں سیداں، میں زہرا دے پتر دا وکیلاں، من مارن تو بعد من کفن دوائے، من دفن کر دے بھائی، میرے پتر میری لاش نہ ویکھن، مقصد ہے یہی۔ عزت والے لوگوں انہوں اے حالت ہے، انہوں منزل سرات تے شبیر دے خیمے لگے ہوئے، شبیر بادشاہ ڈٹھا تے خیمے دے باروں غازی دے رومن دا آواز آیا، سیدہ دے کھائیں روائی انج اٹھے جی میں پکین گد لگ دے، غازی دے گالچ بائی پا کے آدھے ڈسا روندہ کیوں ہے، آدھے عید نیڑے آ گئی ہے، آج 3 جڑی ہے میرے دا ہر بی بی سمدھی ہے، میری بہن نیندر نہیں آنی، کہیں لئی خیمہ دے درتے، کہیں لئی خیمہ دے درتے، کوفے دا بائی ودا کیا دیئے واللہ عید نیڑے آ گئی ہے، سیدہ دے کیا منگنے، آدھے اور کچھ نہیں، ماں دی عزت واسطے ایک دفعہ میں نو کوفے پوچھا، سیدہ دے کیا کرے سیں، آدھے تیری محمد دی قسمیں میں جنگ نہ کرے ساں، جے تائی میں بہن نو اطلاع نہ دے ساں، میری بہن آرام نہ کرے زی، اور روڑا لے لاغو شبیرہ دن جے کوفے چھڑا پتہ کر نہیں، وقت پاند نہ کر، میرے نال مٹی تے بے میں امام، غازی مٹی تے بیٹھے، حسین انگلی دراز کی دین، غازی دا متھا خاک دیا لگے، اچھا مین کر کے غازی آدھے ہائے میرا ہی کلا ویر، سیدہ دے ہائے میرا مسافر ویر، جنا غازی مین کی تے شبیرہ دے کیا ڈٹائی، غازی آدھے دارالامارہ دی چھت مسلم دی گردن جھکی ہوئی ہے، جلا تلوار چائی کھڑے، سیدہ دے اڑ کے منگنے، آدھے منت لا کوفے پوچھا، سیدہ دے کیوں ویلے، آدھے جلا تلوار چلاونی ہے، سار زمین دے
بنے میں جھولی بنے سا سیدہ دے اتاں ڈٹھے ان تلے دیکھ جتنے سید بیٹھے ہو شبیر کے تلے دیکھ غازی تلے ڈٹھے متھا خاک دیا لگئے سیدہ دے کیا نظر آئی غازی آدھے کالے پور کے علی بی بی ہے جیڑی رو رو کے کھڑیا دیا لے مادی آیا جولی وچ میرے پتر دا پاک صفی معاشرتی علاقے دے لوگو ہی گل بول کے جواب دیو میں آخری میں پڑھا قبلہ نو ممبر دے وہاں بول کے جواب دیو تسا ہی جان دے ہو ہر ٹائم سڑک گزر رہی ہے اتھا ہی کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاوے بندہ سنی ہوئے شیعہ ہوئے علاقے دو ہوئے یا مسافر ہوئے سب تو پہلا کم بول کے دسو بندے کیا کریں دیں دسو بول کے کیا کریں دیں بندے 4 پائی لے آنے انہوں چاہ کے 4 پائی تے رکھ دیں جے زخمی ہوئے انہیں مرم پٹی کر دیں جے دنیا چھوڑ گئی ہوئے بندے آدھن یار مسافر ہے کوئی گل نہیں مسلمانہ دی بستی ہے تھوڑے تھوڑے پیسے رلاؤ اندہ غسل کریے اندہ کفن کریے لیا قرآن میرے سر تے رکھ جو تلوار چلیے مسلم دی لاش زمین تے آئیے کمینے ایک بید پازرے کے آدھن رسیاں لے آؤ انہ مسلم دے سجے پیر رسی پائیے کہیں لئی بازار کہیں لئی بازار تو کفن چاہ کیا دیا انہ مارا اے حسین دا وکیل تھائی دا پیا پڑھدا میں ہوں مظلوم دا وکیا پڑھے جائیں دی لاش بازار پھر آئی گئی جیندہ سار لٹکا کیوں فاطمہ زہرا کو رلاتے ہو کفن میں کیوں فاطمہ زہرا کو رلاتے ہو کفن میں 2 پھول تو رہنے دو محمد کے چمن میں اور جناب نے سامنے شمس الواد شمس الوازین خطیب آل محمد وکیل آل محمد سرمایہ ملت جعفریہ جناب مولانا حسن جوادی صاحب یہ خطاب فرمائے سن اور انت ہی مجلس دا افتتاح موسی آخر ماتم داری اور نیاز تقسیم کی ویسی بلندتر سلمان التماس دعا یا رب الحسین بحق الحسین اشف صدر الحسین بالظہور الحجت القائم اللہم کن لولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعت ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارزقا طوعا وتمتعا فیہا طویلا حب لنا رافته حب لنا زیارته حب لنا محبته واشرکنا برحمتک یا ارحم الراحمین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم قائم آل محمد ایسی صلوات پڑھو جو رضا بادشاہ دا حرم یاد آ
نعرہ تکبیر تعداد کافی آواز ڈلی ہے خالق اکبر دا نام بلند ہے بلند آواز نال نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ صلوات ماشاءاللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد محمد دعوت اچھی صلوات صلی علی محمد وعلی ان الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المجید وفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام بلند صلوات سلامت رہو کریم اللہ تھوڑا اس مقدس مقام تے ٹرایا قبول فرما ہے اجازت نوکری شروع کراں اللہ دے نزدیک پسندیدہ دین ہے تا او ہے اسلام آدم تو لے کے ختمی مرتبہ تک ہر نبی ہکو دین لے کے آئے دیکھو ہر نبی دا دین اچ اصول ہکری ہے فروعات اچ تبدیلیاں ہوندیاں رہی ہیں میرا خیال ہے میرے پاس توجہ نہیں چھوڑی فروعات اچ تبدیلیاں ہوندیاں رہی ہیں لیکن اصول ہکری ہے کسی امت نو حکم ملے بھئی تساں 6 مہینے روزے رکھنے کسی نو حکم ملے جو تساں 1 مہینہ روزہ رکھنا ہے تو کو 6 مہینہ دا ثواب مل سی گل سمجھ آندی بھائی کسے نبی دی امت نو حکم ملے جو تساں روزانہ 50 رکعتی نماز پڑھنی ہے کسی نو حکم ملے جو تساں صرف 5 وقت نماز پڑھنی ہے تو کو 50 دا ثواب مل سی لیکن اصول دے وچ تبدیلی نہیں ہوئی فروعاتی تبدیلیاں ہوندیاں رہی ہیں دیکھو جداں اصول ہی کے تمہد پاک پیغمبر نے کیوں فرمائے جو میری امت دے پریشان تو نہ تھے بیٹھے 72 فرقہ بن سی 73 فرقہ بن سی
بنی اسرائیل دا 72. اس دی وجہ کیا ہے؟ تو میرا محترم اس دی وجہ یہ ہے جو اساں نبوت دی معرفت ہی نہیں سمجھی، جس دی وجہ تو یہ فرقے بنے. ہوں دیکھو عیسائیاں انہاں معیار نبوت اتنا بلند کیتا ہے جو عیسیٰ نبی کو خدا سمجھ بیٹھے. اساں معیار نبوت اتنا پس کر دیتا ہے جو اساں نبی کو اپنے جیسا سمجھ بیٹھے، جس دی وجہ تو اساں گمراہ ہو گئے ہیں، جس دی وجہ تو ہر نیم پاگل وہ بھی نبوت دا دعویٰ کر بیٹھے. میرا خیال ہے میرا مضمون خشک بندہ پہ. دیکھو جنہ نبی نو اپنے جیاں سمجھائے انہاں نبی تو بعد اپنے جائیں دا دامن پکڑے. جنہ نبی نو نوری سمجھائے انہاں نبی دے بعد نوری دا دامن پکڑے. جنہ نبی نو خاکی سمجھائے انہاں نبی دے بعد خاکی دا دامن پکڑے. اساں خلافتی دھوکھا نہیں کھادا، ساکوں معرفت ہی نہیں نبوت دی. حالانکہ مشرکین مکئی نبی کو افضل سمجھیں دے، تھوڑے دشمن ہیں مگر وہ آدھے نبی افضل ہے. وہ ایک دیاڑے ابو جہل نے جنہیں حضور ہجرت کی تھی، ابو جہل نے 700 آدمیاں کو اکٹھا کیتا ہے، تقریر کرنی شروع کی تھی. اس گل سمجھ آندی پئی؟ آدھے او میری بے عقل قوم جیڑیاں تساں نبی کو اپنیاں امانتاں دتیاں ہیں، محمد مصطفیٰ کو نبی ہجرت کر گیا نے، مکہ چھوڑ گیا نے، تھوڑے پیسے دے نال نبی ایک بہت بڑا لشکر تیار کرے سی جیڑا تھوڑے خلاف لڑ سی. سمجھ آندی پئی؟ ابو جہل اے تقریر پیا کریں دا، ان دا بیٹا اکرمہ او کھڑا ہو گیا. وہ آگے بھائی میرے پیو دا انہیں چیتا ہلا ہوئے، ان دا عقل ٹھیک نہیں. اے مسئلہ ہے ساڑا سیاسی. سمجھ آندی بھائی؟ اے سیاسی بیان ہے، سیاسی بیان ہوں دے رہاں دے نا، مگر نبی کسے دی کوڑی بھی نہیں کھاندا. محمد افضل ہے، محمد شفیقی ہے، امینی ہے، جلیل بھی ہے، جمیل بھی ہے. اجا اس اکرمے نے اعلان پیا کریں دہا یا اچانک آواز بلند ہوئی، یا ایوہ الناس، اے لوگو جنہ جنہ نبی کول اپنیاں امانتاں رکھیاں ہیں او آکے میرے کول گھن سکتا ہے. میں محمد دا بھرا بھی ہاں، چاچا زاد بھی ہاں. تو جو ہے نا تھوڑی سارے بندے اکٹھے ہو گئے. مولا امیر المومنین علی بن ابی طالب فرمائے ہاں بھائی جنہ جنہ دی امانتاں ہیں سارے اٹھا گئے. ہر بندے اپنی اپنی امانتاں اٹھائیاں. ایک انج بندہ ایسا ہی ہے، ہن اس امانت کو نہیں رکھی ہوئی، وہ آ کے امانت خیانت پیا کریں دا. سمجھ آندی بھائی؟ امانت خیانت پیا کریں دا ہاں، وہ امانت چاون لگا ہے یا امانت اندے نال چپک گئی ہے.
وہ دہائیاں دیون لگ گئی ہے، یا علی میری جان چھڑاؤ. گل سمجھ آندی پئی؟ یا علی نبی دے کول میری کوئی امانت نہیں. تو میرا محترم اساں نبی دی معرفت ہی حاصل نہیں کی تھی، جس دی وجہ تو اساں گمراہ ہو گئے. اگر نبی دی سارے کول معرفت ہویا، اساں نبوت دا معیار بلند رکھواں، آج یہ توہین رسالت ہی نہ ہویا. کیوں؟ اساں سمجھا جو اپنے لیے. اور عیسائیاں نے انہاں معیار بلند کیتا ہے جو خدا آکھ بیٹھے. آج تک کسے دی جرات نہیں جو کوئی عیسائی کوئی نبوت دا دعویٰ چکرے. گل سمجھ آندی پئی؟ دیکھو پاک پیغمبر نے 23 سال لوگاں نو دین سکھائے. کتنا؟ 23 سال دین سکھائے پاک پیغمبر نے. 23 سالاں تو بعد جائیں ویلے پاک پیغمبر نے دنیا تو ٹرین تو لوگاں چ نزاع پیدا تھی مر لگ. کہاں کہ جی حضور وضو انج کریں دا، کہاں کہ حضور وضو سر دا مسا انج کریں دا ہا، کہاں کہ حضور گردن دا مسا کریں دا ہا. گل سمجھ آندی پئی؟ کہاں کہ نبی ہاتھ کھول کے نماز پڑھ دا، کہاں کہ نبی ہاتھ بن کے نماز پڑھ دا ہا. یعنی 23 سال دی محنت پاک پیغمبر نے بعد لوگاں بھلا چھوڑی. او نبی انہیں ایک دفعہ پاک پیغمبر دے بعد اکٹھے بیٹھے انہاں کہ یار حضور دا سارے تے بڑا احسان ہے، اساں کافرہ سے حضور سا کو مسلمان کیتے، اساں جھوٹیا سے حضور سا کو سچا بنائے، حلال حرام حضور سا کو دسائے. اچھا حضور دے جو ساڑے تے اتنے احسان ہیں، ونیوں نبی پاک کو آدھے ہیں یا رسول اللہ تھوڑے جو اتنے احسان ہیں اساں کچھ تھوڑا کو ڈیمنا چاہنے ہیں. پریشان تو نہ اٹھے بیٹھے، یا تو تساں غور نال سن دے بیٹھے ہوئے. ملک صاحب میں میاں والی پڑھدا پیام تے انہاں آکھے مولانا صاحب جائیں لے چپ کر ونیوں سمجھیں تیری مجلس لگی کھڑی ہے. یار بندہ مجلس سونا نہ دے، بندہ کش لے کے ونے. مجلس وچ بولنا عبادت ہے. سمجھ آندی پئی؟ اے جائیں ویلے قبر وچ ویسے نہ زبان دی لکنت ختم تھی سی تے منکر نکیراں کو فر جواب دے سے. امام حسین دی مجلس تیرے واسطے تے اسباب ہدایت ہے. بھئی حضور کول وینے آئے، حضور دے جو اتنے احسان ہیں ساڑے تے، حضور کو آتے ہیں ساڑے کل کچھ مانگ. پاک پیغمبر دے کول آ گئے، یا رسول اللہ اساں کچھ تھوا کو ڈیونا چاہنے ہیں. 23 سال دی جیڑی تساں ساکو تبلیغ کیتی ہے، اساں مسلمان تھے ہیں، حلال حرام دا ساکو پتہ لگ گئے، غریب ہاں سے غنی تھی گئے ہیں. یا رسول اللہ ساڑے کل منگو. حضور فرمائے میں کو کوئی ضرورت نہیں، میں کو کیڑی ضرورت ہے میں تھوڑے کل منگا. میں تا خدا کو لینا منگ دا اوئی میں کو بن منگے دیں دے. سمجھ آن دی پئیے؟ علی جیاں بھرا میں کو بن منگے دیتس، نبوت دا تاج میں کو بن منگے دیتس، بطول جائیں بیٹی میں کو بن منگے ملی، حسنین جائیں بیٹے میں کو بن منگے. تھوڑے کو میں کیا لینا ہے؟ سمجھ آن دی پئی؟ میں محمد نو کیڑی ضرورت ہے جو میں تھوڑے کو منگا.
یا فوراً وحی خدا ہوئی، میرا حبیب انہاں کول منگ. سمجھ آندی پئی؟ میرا اللہ میں کو شرم آندی ہے میں انہاں کول منگا. جائیں ویلے اللہ آکھے نا جو حضور ہون نہیں منگدا تو خدا نے نبی محمد مصطفیٰ نو عرش تے بلا لے. اچھا نبی ایک دفعہ عرش تے نہیں گیا. امام جعفر صادق علیہ السلام فرمائنے صلی اللہ محمد 124 دفعہ نبی نو عرش تے سڈا گئے. ہر دفعہ ولایت علی تمام ائمہ تحرین دے بارے رسالت امام نو تقید کی گئی جو وان کے اعلان کر میں آخری نبی ہوں، میرے تے نبوت اختتام ہے، میں تھوڑے درمیان دو چیزاں چھوڑی میں نا، ایک قرآن ہے دوجا علی ہے. قرآن اس سابقہ آمن والیاں چیزاں دا ذکر موجود ہے، علی تمام گزشتہ انبیاء تے اوصیاء دا علم موجود ہے. تسا میرے بعد ہر دروازے تے ونجے تھوا کو قرآن جے ہدایت نہ مل سی، علی جی ہادی نہ مل سی. بسم اللہ. جائیں ویلے عرش معلّت پاک پیغمبر پہنچے، درمیان ایک پردہ ہے لے، گفتگو دا سلسلہ جاری ہوئے. تا حضور فرمائنے میرا اللہ اس آواز کو تا میں جان دا، اے آواز تا میری جانی پہچانی ہے. اللہ کہ اے میرا نبی اے ہے میرا ہیڈ کوارٹر، سب آفس میرا مکہ چ بیت اللہ. اتھا اس کو سڈائم جے کو 13 رجب تیری گواہی واسطے بھیجے ہم. نبی فرمائے میرا اللہ جتنے بھی علی آلے لہجے اپناؤ مگر میں انہاں کل منگدہ کچھ نہ. سمجھ آندی بھئیے؟ اللہ کے نہیں منگدہ. اللہ کے جے تو نہیں منگدہ تو بات میں منگنا. فوراً خالق فرمائے کل اسألکم علیہ اجرن الی المودت فی القربہ. اگر نبی منگیا تا حدیث ہو گیا. سمجھ آندی بھئیے؟ این واسطے خدا منگے. 23 پارہ رکوع نمبر 6 اے میرے رسول انہاں کل مانگ اپنے قریبیاں دی مودت. گل سمجھ آندی بھائی؟ انہاں کل اپنے قریبیاں دی مودت مانگ. محبت ہی نہیں مودت. محبت بعد مودت، مودت بعد منزل عشق. نبی نے انہاں کل اپنے قریبیاں دی مودت منگی. کیا انہاں مودت ایکسیپٹ کیتی ہے یا نہیں کیتی؟ گل سمجھ آندی پئی ہے؟ پریشان تو نہ تھے بیٹھے. جائیں ویلے اللہ آکھے بینہ کل مودت مانگ. ہوں دیکھو ملک صاحب نے امام بارگاہ بنائے، مسجد بنائی نے. ہوں مسجد بنائی نے تے مستری دا 5000 انہاں مزدوری نہ دیتی ہوئے، اسی صفاں بچھا دیتیاں نے، اسی مولانا رکھ دیتا نے. ہوں میں کو اے دساؤ کیا اس جگہ تے نماز ہو سی؟ گل سمجھ آندی پئی؟ یعنی نماز باطل ہو سی تے میں کو اللہ واسطے دسا تے جیڑا نبی دی اجرت کھا بنے انہاں دا دین کے ہو سی. جنہ مفتیان دین معاشر دے دہاڑے اپنے نامہ اعمال چاہ کے ٹرسن، فرشتے اکسن آؤ بھائی تو جنت دے پاسے. فرشتے حکمے کو آکسن یار انہاں تے کوئی برائی بھی نہیں کیتی،
انہاں دے تا عمالاں دے وچ ساریاں نیکیاں نیکیاں ہیں. وہ آپ ہی آکھسن بھائی ساڑے عمالاں دے وچ کوئی برائی ہوئے تے فرشتے سا کو روکے نہ. اجاں او چاند قدم ترسن یارش جو آواز آسی ووقفو انہاں کو روکا ونے مس آلون انہاں دے تنیا ڈھیر سارے سوال ہونے. تھک کے سن دے بھیا میری تھوڑا سمجھ نہیں آندی بھائی. انہاں کو روکا جاوے انہاں تے تا اجاں ڈھیر سارے سوال ہونے. جیڑا پہلا سوال ہونے ووقفو مسئلون ان ولایت علی ابن ابی طالب. اگر تھوڑے نام اعمالج علی دی ولایت ہے تا جنت چلے جاؤ ورنہ تھوڑا ٹھکانہ جہنم ہے. علی دی ولایت ضروری ہے. اچھا مولا دے ملک صاحب مقابلے بڑے بڑے ملہ ہیں, بڑے بڑے ملہ. آقا کتاب دا نام القطرہ, آقا مستنبد انہا ایک واقعہ لکھا ہے. بغداد دا ایک مولوی ہے جائیں دعویٰ کیتا سلونی دا. گل سمجھ آندی پئی. وہ اپنے لوگاں کو اکٹھا کیتا بھئی تسا میرے نال ساتھ دیو. اے آندہ جمعہ پہ آندے میں دعویٰ کرنا ہے. انہاں کے کیڑا دعویٰ کرنا ہے؟ انہاں کے اے دعویٰ ہک علی کیتا آئی, دوجا اے دعویٰ میں کرے سا. میں تھوڑا مولوی ہاں, جامعہ بغدادی جامعہ مسجد دا میں خطیب ہاں, تسا میرے نال ساتھ دے ہونا ہے. انہاں کے گل تا بڑی اوکھی ہے. چلو تو جو آدھیں سارے جنازے پڑھائنے تیرے بھی سارے دے بڑے احسان ہیں تے کمی تو ہی کو نہیں چھوڑی پیا. قربانی تے کھلنا اساں تے کو دینے بلکہ ساریاں کھلیں لہا ہوئے نے. گل سمجھ آندی پئی. چلو آدھا جو ہیں تے پیچھے تینال ساتھ دینے ہیں. انہاں کے ساتھ دیونا کی میں انہاں کے میں تو کو کچھ سوال لکھ دینا, تسا سوال رٹ گنو میں جواب رٹ گن سا. تھوڑی سونی چپ دی قسم ہے. انہاں کے آندہ جمعہ پہ آندہ ہے میں دعویٰ کرے سا. اے دعویٰ ہک علی کیتا تے دوجا میں کرے سا. سادے جن لوگ ان طریقان دے وچ اے دعویٰ لکھی چویسی پکی چویسی پڑھی چویسی. مرشد انہاں کہ اچھا آدھا جو ہیں تو ٹھیک ہے ساتھ دینے ہیں. جمعہ آ گیا, ممبر تے ملہ بہ گیا, مسجد بھری پئی, خطبہ دیتوس. خطبے دو بعد ہی پہلا دعویٰ کیتا سلونی اما شیطم قبل ان تفقدونی. پچھو میں سبت ابن جوزی کل پچھو. میں زمینہ دے رستے اسمانہ تو بہتر جانا. اسمانہ دے رستے زمینہ تو بہتر جانا. او جڑا بندہ سوال رٹی کھڑا اٹھی کھڑا ہے. اون سوال کی تے این جواب دیتا ہے. بندے حیران بھئی یہ تو بڑا علم والا بندہ ہے. بھئی یہ دعویٰ ہک علی کی تائی تے دوجا سبت ابن جوزی کی تھی بیٹھی. سمجھ آندی پئی. لوگ حیران, یہ تسا حیران. دوجا سوال ای دعویٰ کی تے سلونی پچھو میں سبت ابن جوزی کل پچھو. میں زمینہ دے رستے اسمانہ تو بہتر جانا. دوجا بندہ وہ جڑا سوال رٹی بیٹھا او کھڑا ہوگی. اون سوال کیتے این جواب لیتا ہے. جہیں ویلے این تریجا دعویٰ کیتا ہے نا 90 یا 95 سال دی بڑھڑی پیر علی دی ملنگڑی اس دا گزر مسجد دے گیٹ نالوں ہوئے. ٹر دی اسا دی ٹیک تے ودیے اتھائیں رک گئی ہے.
آدھی یہ دعوت میرے پیر علی دے مبدت علی دل وچس ولایت علی دل وچس اچھا ان بڑھڑا جڑا بندہ ہوندے وہ تھوڑا جھانک کے دے دے سمجھ آنی پئی اون ڈٹھے تو اس کو کوئی اور چیز نظر آئی آدھیے یہ دعویٰ میرے پیر علی دے ہون میرے تے امر بالمعروف واجب ہے وقت میرا کوئی فائدہ نہیں ولایت علی رکھن دا جے ایک رکیں دی نہ دا گل سمجھ آندی پئی ہے اون پاسے ٹور پئی ہے جتھا سبت ابن جوزی بیٹھا ہوں لوگ حیران ہو گئے بھائی مسجد دے وچ یہ عورت کی میں آ گئی یہ آ کے سبت ابن جوزی دے کول کھڑ گئی وہاں کہ میں کی میں آئی وہاں کہ جڑا دعویٰ کی تے پچھا والا وہاں کہ کیوں پچھا والا وہاں علی عالمہ میں نا میرے کول زمینہ دے رستے پوچھ میرے کول اسمانہ دے رستے پوچھ وہاں کہ زمینہ دے زمانہ دے رستہ نہ تیرے ڈاڑے کو پتہ ہی کوئی نہیں اچھا تو جو آدھ ہے تو وہ تیرے بارے سوال کرے نہیں اے دسا اے جڑی پاگ بدھی بڑھیں دے ولا کے کتنے سمجھ آندی بھائی ہے نا ہون گنتے تے بدھی کو نہ بیٹا پہلا ولا کا کھولس گندا بیٹا ایک دوجا کھولس گندا بیٹا دو تریجا کھولس گندا بیٹا ترائے بڈڑی مونڈے تے ہترا کیا دی بندے دا پوتر بن دعوے علی والے کرے نے تے گندا بیٹھے تا ولایت علی رکھن والا محبت علی رکھن والا جاہل نہیں ہوندا چاہے ساڈا بچے کیوں نہ ہو سارے علاقے دی گل ہے بچہ ہائی پرائمری کلاس دا استاد اس دے کول ٹیسٹ کی دے اس کہ بیٹا کلمہ سنا بچے پڑھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی چنگی ماما اپنے پتران کو علی ولی اللہ پڑھے نہیں وہاں کہ بیٹا ایک کیڑا کلمہ ہے اس کہ میں کو ماں میں پڑھایا سمجھ آندی پئی وہاں کہ میں کو پیو میں پڑھایا وہاں کہ بچہ اے دسا کیا علی خود علی ولی اللہ پڑھدا میں کہ نا محبت علی رکھن والا جاہل نہیں ہوتا بچہ بڑا فتین ہے اس کہ استاد جی ناراض نہ تھی میں تے ایک سوال میں تیرے تے کراں وہاں کہ اے دسو کیا محمد مصطفیٰ خود محمد رسول اللہ پڑھدا وہاں کہ جی بالکل پڑھتا وہاں کہ جی میں محمد رسول اللہ پڑھتا وہاں علی ولی اللہ پڑھتا تا میرا محترم یا علی کلمہ طیبہ پڑھن والا ہر انسان اپنے اعتقاد اور علم دے مطابق مولا دی تعریف کریں دے کوئی مولا دی تعریف ربائی نل کریں دے کوئی مولا دی تعریف قصیدے نل کریں دے کوئی مولا دی تعریف نظم نل کریں دے کوئی مولا دی تعریف اشعار نل کریں دے کوئی مولا دی تعریف روایت نل کریں دے کوئی مولا دی تعریف ولایت نل کریں دے آج میں مولا دی تعریف اللہ دے قرآن نل محمد مصطفیٰ دے فرمان نل صحابہ کرام دے بیان نل دنیا دے امامہ دے ولیاں دے اعلان نل پیش کرنا چاہنا ہے توجہ ہونے تلاوت کلام پاک ہو سی نال نال محمد مصطفیٰ دا فرمان ہو سی صحابہ کرام دا بیان ہو سی دنیا دے امامت ولیاں دا اعلان ہو سی میرے مولا حیدر قرار دے شان ہو سی آج دا مضمون نرالہ کئی مسلمان آدن جو شیعہ حضرت علی دی طریف حد تو زیادہ بیان کرینن میادہ جڑے صحیح شیعہ ہن نہ حد تو بڑھینن نہ حد تو گھٹینن بس جے کو اللہ نے نبی آکھے ایسا کو نبی منینے ہیں جے کو اللہ نے ولی آکھے ایسا کو ولی منینے ہیں جے کو اللہ نے علی آکھے ایسا کو علی منینے ہیں یا ایسا کسے نو کافر نہیں بڑھیں دے میں دا مسلمانوں انہاں بھی بزرگاں دے فتوہ دے وہ جنہاں مولا دی تعریف کیتی ہے
بندے تے بندے رہ گئے، خود خالق کائنات نے بھی مولا دی تعریف کیتی ہے۔ جدا اللہ نے علی کو محمد دے بسترے تے ستا ڈٹھا تا فرمایا وَمَن یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ واللہ رؤوف بالعباد۔ جدا اللہ نے علی کو میدان وچ لڑدے ہوئے ڈٹھا تا فرمایا کأنہم بنیان مرصوص۔ جدا اللہ نے علی کو مسند علم تے ڈٹھا تا فرمایا ومن عندہ علم الکتاب۔ جدا اللہ نے علی کو مسند طہارت تے ڈٹھا تا فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ جدا اللہ نے علی کو مسند سخاوت ڈٹھا تا فرمایا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ جدا بطول دے گھروں جو دیاں 5 روٹیاں نکلیاں تا خالق نے فرمایا وَكُلُّ طَعَامٍ حُبِّهِ یتیما مسکینا اسیرا۔ بطول دے گھر دیاں جو دیاں 5 روٹیاں دا کیا کہنا، جدا گھروں نکلیاں ہیں جو دیاں 5 روٹیاں ہیں، جدا خالق نے وزن کیتا ہے قرآن مجید یا 3 آیتاں دے برابر ہیں۔ میں کو اللہ واسطے دسا جس گھر دی ایک روٹی دا وزن 3 آیتاں دے برابر ہوئے ہو، گھر والے کتنی وزنی ہو سکتے؟ تو خوش نصیب ہیں جو کریم اللہ نے سانو علی دیا امام عطا کی۔ ایسی زندگی گزار جی میں امام متقین نے تے کو حکم دیتا۔ علی بھی متقیاں دا امام ہے، پرہیزگاراں دا امام ہے، نمازیاں دا امام ہے۔ اپنا کردار ایسا بنا جو 14 آنکھیں نے سادے۔ یہ دین سوکھا نہیں بچیا۔ یہ دین تے 2 چیزاں بڑیاں قیمتی لگیاں، بھیرا دا سر بھین دی چادر۔ میرے بھائی پڑھ دے پیان شہادت سرکار امیر مسلم بہت قدر و منزلت حسین دے عزادار دے، حسین دے ماتمی دی۔ جائیں ویلے مجلس دے اختتام تھی نا تُسا اپنے گھریں ٹور بیندے پردے داراں آلے پاسو 2 بی بی آنیاں، ایک ماں ایک دھی۔ جناب زینب ماں زہرا دا ہاتھ پکڑ کے آدھی ہاں اماں اتھا فلانا مومن اکبر دے جگر کو نہیں بیٹھا روندا، ہاں اماں اتھا فلانا مومن عباس دے کٹے ہوئے بازوں نہیں بیٹھا روندا۔ اماں اے مومن کیوں پہ روندے ہیں؟ بی بی اکسی بیٹا پڑھا نہ لے جو حسین دا نا چاہے۔ ہاں اماں مسلمانہ دے بدماش بازاراں چاہے میں تا حسین دا نا چاہیں دی آمی، میرے اتے مسلمانہ پتھر کیوں سٹے ہیں؟ بہت قدر و منزلت حسین دے عزادار دی۔ ہر شب جمعہ انبیاء حسین دی قبر دا سلام کریں۔ حسین اساں تیرے ممنون ہیں، تائیں ساری رسالت بچائیے، تائیں ساری نبوت بچائیے۔ امام حسین علیہ السلام دی کربلا دے وچ قربانی تحفظ رسالت ہے۔ رسالت کو تحفظ رہتا ہے حسین، ولایت کو تحفظ رہتا ہے حسین۔ این واسطے انبیاء حسین دی قبر دا سلام۔ حسین اساں تیرے ممنون ہیں، تیں ساری رسالت بچائیے، تیں ساری نبوت بچائیے۔ جائیں ویلے سحری دا ٹائم ہوندہ ہے نا، نبیان دا سلطان حسین دی قبر دے آندے حسین میرا سلام، حسین اس سارے نبی تیری قبر دا سلام کرنا ہے۔ حسین تیں اسلام بچائے، قبر جو آواز آن دی نانا میں شام وینا۔ حسین تو شام کیوں وینے؟ نانا ٹھیک ہے میں اسلام بچائے، جائیں میں کو بچائے میں اون دی قبر دا سلام کرنا ہے۔ یہ دین سوکھا نہیں بچیا۔ 2 چیزاں بڑیاں قیمتی لگیاں، بھیرا دا سر بھین دی چادر۔ دوئیں بہن بہرا بیٹھیں، کوئی انوکھی محبت آنے۔ حسین دی آواز پیان دے زینب بہن نانے محمد دنال ہکو بابا علی ہوندا تے میرے نانے دی ہر جنگ فتح تھیں دی گئی۔ زینب بہن تو ہے شریکت الحسین، تو ہے میرے دکھاں دی بھیوال۔ آج میں حسین تیرے نال مشورہ گھننا چاہنا، جیڑا مشن میں لے کے ویندہ پیانا، میرے نال 4 اہلی ہن، تو میں کو دسا جو میں انہاں دیاں ڈپٹیاں کیویں لاواں۔
بی بی آدھی ڈسا تا صحیح تیرے نال کیڑے چار علین سیدہ دے پہلا مسلم دوجا حنفیہ تریجا عباس اور سید امتی ہو چاہاں چوتھے دنو چوتھے دنا سجاد حقیقت سجاد مونڈلا دا بیمار نہیں سجاد کو بیمار کر گئی ہے تا پھوپھی دی چادر سجاد کو بیمار کر گئیں کوفت شام دے بدماش بازار سجاد تا بہت بڑا بہادر ہا بہت بڑا جوان ہا جڑا بھرا مرا کے پھوپھیاں دیا چادراں لٹا کے 53 چترائے بچا کے واپس والے نا سدھا آئے چاچے غازی دی قبر دے ایمیں قبر دے سراندی آلے پاسو بہ گیا دے چاچا غازی دوہیں بازو کلم کرا کے گھوڑے دی کانڈ تو لامنا سوکھ ہے چاچا بھیڑا دے پھوپیاں کو نال لا کے کہیں ویلے اس بازار کہیں ویلے اس بازار چاچا ونجنا بہوں اوکھ چاچا میں سجاد تیری منت کرے نا ایک دفعہ قبر چوبہ ہیرا میں کوئی چاند بیبیاں بچا کے گھن آیا انہا جو میں کو سنیان دے جو تیری بھیڑ زینب کھیڑی مرحبا مرحبا بڑی منظور مجلس ہے بڑی روحانیت ہے میں کو سنیان دے جو انہا جو تیری بھیڑ زینب کھیڑی ہے بی بی دی آواز آن دی ہے حسین میں دے کل جو مشورہ کی دی نا وطئی میں کر مسلم نو کوفہ بھیج چھوڑ حنفیہ نو نئے بنا کے مدینے عباس تزمہ تو چاکن سجاد جانے تے میں جانا سجاد جانے کوفت شام دے بدماش بازار جانے میرے امام نے مسلم نو سدے مسلم تین کوفہ وننے آدھے مولا اوہ کوفہ جتا زینب یتیم تھا یہی وہ کوفہ جتا چاچے علی دی شہی ہے مولا میں اکلا ونجنے نہیں جوڑی کو نال لے کے ونجنے آدھے مولا میری جو 6 اولادن سید آدھے او گھنمان جنہ بغیر تیری نہیں نبھدی او گھنمان جنہ بغیر عباس دی بہن دی نہیں نبھدی مسلم گھر رہے اتھائے جتا میری سین بیٹھی ہے یہ میرے عباس دی بہن رٹھے نا پوچھ دیا مسلم اداس ہیں آدھے سردار دا حکم ہے تین کوفہ ونجنے ہیں مسلم اکلا ویسے ہیں نہیں جوڑی کوئی نال لے کے ونجنے بی بی آدھی ٹھیک ہے میرے بھرا دا جو حکم ہے مسلم تو سم بہر ونجو نا میں پترہ کو تیار کرے نیا میری سین نے 2 چھوٹے چھوٹے چولے چین پترہ کو سڈس اپنی دھی آتکا کو سڈ کے آدھیے وائنا علی دیاں دھیاں کو سڈا آج میں پترہ کو تیار کرے نیا جڑے رومانے بیٹھے ہوئے جڑے مکان ڈیوانے بیٹھے ہوئے ساریاں بیبیاں اکٹھیاں ہوئیں ساریاں بیبیاں میں ہلکا بنائی بیٹھی ہیں میری سین نے چھوٹے پتر نو چولا دیتا ہے بی بی آدھی میرا لال انہا ساریاں بیبیاں دے سامنے چولا پائی سائی نالے لہائی سائی میں پڑھدا پیاں مسلم دے چھوٹے پتر 9 دفعہ کوشش کی دیئے جو چولا پاواں مگر پا نہیں سنگا اومیلے عباس دی بھین دے وائن بلاندو ہیں بی بی دی آواز آن دیئے زینب گواہ راویں نہ پاوان دا پتیس نہ لہاوان دا پتیس مرحبا مرحبا سونا پترانو تیار کیتس آدھے مسلم پتر تیار ہی نہیں مسلم نے پترانو اگے ٹورے بی بی دی آواز آن دیئے مسلم ہمیشہ شریف اولاداں پیوان دے پیچھے ٹور دین مسلم دے اکھاں ساون دے پرنالے بنین فرمائندن عباس دی بہن ٹھیک ہے شریف اولاداں پیوان دے پیچھے ٹور دین مگر قربانیاں اگے ٹور دین مرحبا مرحبا بس چھوڑی تے سارا مضمون پہنچ گیا مسلم کوفہ حالات بدل گئے قاضی شرح دے دروازے تے آئے دکل باب کی تیس آدھے قاضی آج دی رات میری جوڑی مہمان رکھیں نے اے آدھے مطا انہاں دی وجہ نالو میرے اتے کوئی مصیبت نہ آونے عذاب نہ آونے اوملے چھوٹا شہزادہ پیو دے قدمہ تے ہتھ لا کے آدھے بابا تھک پیئے سید آدھے میں تو دعا منگنا شالا تساں بھینی کو جیندے ون ملو دیکھو نا عید آونے
وہ اللہ نے عجیب تعلق بنائے بھین تے بھیرا دا عید آ ونے تے ہک بھیرا نہ ہوئے بھینی ماں کو آدھے اماں کل عید ہے ساڑا فلانا بھیرا نہیں آیا عید دی رات ہی مسلم دی اندھیاں ماں دے کول گئیں اماں چاچے عباس کو آکھو آنا جو سا کو بھیرا ملاوے بی بی آدھے کریم زہرا دا پتر آج مغربین دی نماز تو بعد مام حسین دے کو لگیاں ونے مام کو عید مبارک دی وائے چاہو مام کو اکھائے جو سا کو بھیرا ملا سب تو پہلے اتھا آئین جتا زین العابدین امام مصلی عبادت بیٹھا دو ہاں بھینی سرہ تو چادر لہین آدین سجاد اپنے پیر ودھا اساں تیرے پیر چم دیاں ہیں سجاد دی آواز پیان دیئے میرے پیران دیاں تلیاں کیوں چم دیاں آدین نام سجاد اسا پیران دیاں تلیاں نئے پیاں چم دیاں اسا دا ہجر اسود پیاں چم دیاں ہیں شالا باکر دے لگ تھی انہی دعا مانگ شالا بھرا ساکو جیندے مل پومیل واتتا آئین جتا ہم شکل پیغمبر اکبر قرآن بیٹھا پڑھدا دوئے بھینی دی آواز بیان دی اکبر اویلا یاد جڑا 28 رجب دی بڑی دی کے رہی تائیں آکھا بیمار لہیا تائیں نال نہیں جلنا اکبر پتائی بھینی کو بھرا کے دے پیارے ہونے اکبر آدھے میں دعا منگنا شالا بھرا تھوا کو جیندے مل پویل واتتا آئین جتا رباب دا اصغر پینگے جو ستا پیا چھوٹی بھین سجو بہ گئیے وڈی کھبو بہ گئیے چھوٹی بھین پینگے دی ڈوری ہلا گیا دی اصغر تو بابل ہوائے جے شالا سکینہ دی حیاتی ہوئی دعا مانگ شالا بھرا ساگو جیندے مل پویل واتو تائین جتا مامے دا خیمہ چھوٹی بھین آدھیے مامے کو عید مبارک کوئی نہیں دیونی تو مبارک دے وڈی آدھیے تو چھوٹی ہے تو مبارک دے دوئے بھینی ہمت کریں دیا ہویاں متھے تے ہاتھ رکھ کے آدھیے نا ماما عید مبارک ہووی حسین دی آواز بیان دیا کونو ویلے رات میں کو عید مبارک دیوان والیاں آدھیاں ماما ساکو سنان تیرے وکیل دیا دیا ہے آج ساڑا پاپا ہویا تو تا سنانے آ سیادہ دے آؤ میڈیا لائک بھڑے دیا چھوٹی نو سجے زانو تے بلائیس وڈی نو کھبے زانو تے بلائیس فرمائن دیں رباب جلدی کر یمنی دور گھننا یمنی چادرہ گھننا کڑاہنا آون والیاں بھڑیں جیاں میرے دروازے تے آ گئی ہیں جدہ شریفان دے دروازے تے دھیاں آونین شریف خالی نہیں ولیں دے انہوں رباب ٹوریے یا انہوں سکینہ دی آمد ہوئیے چھوٹی شہزادی وڈی شہزادی دا مونڈا ہلا کے آدھے اٹھی جلو جھولی دی مالک پیان دیئے سکینہ دی آواز پیان دیئے مامے دی جھولی نہ چھوڑو آنکھو دا میں بابے کو بابے نہ سڑیں دی اڈو آدھرات دویلے مامے دے دروازے دے بھڑے دیاں بیٹھیں اڈو آدھرات دویلے حارس دا گھارے اے ظالم دا بچہ اندھارے ہاتھ ودا مرین دائے اے اتھا آیا جتا شہزادے سدے پائیں ای ظالم دے بچے دو ہاں شہزادہ دیاں ظلفہ جا ہاتھ پاتا ہے ای ظالم دے بچے چھوٹے شہزادے نو تماچا مارا ہے وڈا شہزادہ دے ظالم حیاء کر اسا تیرے مہمان ہے او مہمانہ دے نال انج سلوک نہیں کریندا علامہ حسین بھائیڑا صاحب لکھ دیں ای ظالم دے بچے وڈے شہزادے نو ایو دیاں تماچا مارا ہے دو داند شہید ہو گئے واتی ظالم دے بچے دو ہاں شہزادہ دیاں ظلفاں جو پکڑے مکان دی سیڑھی دو تلے سڑ چھوڑ
چھوڑیا واتی ظالم دے بچے ایک رسی چاہیے ایک ستون دے کول گھن ہے وڈا شہزادہ دے ظالم آیا کارا تے کو برادری جو رشتہ کوئی نہ دینا ساڑھے مام عباس تے دا رشتہ کرایا تے ساڑھے مام عباس دا گھوڑا اس سے ستون دے نال بدھا ساڑھے مام عباس کا حارس خیال رکھیں تھمبیاں نال حیوان بنی دے انسان ماتم کر یار تیرے مذہب اچھ ماتم جائے دے تھمبیاں نال حیوان بنی دے انسان نہیں بنی دے ساری رات تماچے مریندا رہی ہے صبح یہ دریا دے کنارے دے گھن آیا ہے اڈوں بھڑیں جیان دی آواز پیان دی ماما ساکوں بھرا ملا سیدہ دے آؤ میں تھواکوں بھرا ملاواں جائیں ملے چھوٹی شہزادی ڈٹھے اے ظالم دا بچہ چھوٹے شہزادے نو تماچا مارا ہے چھوٹی شہزادی دی آواز پیان دی ماما اے کون جڑے پہ دردی دے نال پہ مری دل حسین دی آواز پیان دیا یہ تتھواڑے بھرائن آدھیا ماما انگلیاں نہ ہٹاویں میں کو ماں کو سڑن دے چھوٹی شہزادی دور دی اتھائی آدھی اماں بھاجا بچڑے لب پہنی میری سائن ہی میں آئیے جی میں جھگ دو پانی آدھائے جائے ویلے میری سائن ڈٹھائے وڈا کس گیا چھوٹا من دریا تے بھجدہ وزا تیتا پیاتا رو رو کے فرمائنے نیت مان کریں دی ہامیں اوے اماں تے ساڑے سامنے پہ کے گھر دا او میڈے ویری اپا ست روب کلوں وہ شام تے کوفہ کریم اللہ محمد و آل محمد واسطی کدے کلیل نے آسو اپڑی